گے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب جب بائی کاٹ کا کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائی کاٹ کرو، جس طرح رسول پاک نے خیبر کے موقع کے اوپر اپنے غلاموں کو فرمایا تھا، فرمایا کہ یہودیوں کی معیشت کھجورے ہیں، ان کا بائی کاٹ کرو یہ ختم ہو جائیں گے، اور جب بائی کاٹ کیا گیا وہ ختم ہو گئے. اور آج کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی بائی کاٹ کرو، ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرو. تو آگے سے 2 ارب مسلمان ہر بندہ ایک جواب دیتا ہے کہ میرے اکیلے بائی کاٹ کرنے سے کیا ہوگا. یہ 2 ارب مسلمانوں کا جواب ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے اکیلے بائی کاٹ کرنے سے کیا ہوگا. تیرے اکیلے بائی کاٹ کرنے سے 2 ارب مسلمان جب بائی کاٹ کریں گے یہ خود مر جائیں گے. اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں سواد سے مدانہ کی ڈائری ملی اور اس کے قصے ملے. انہیں غزہ سے کسی کی ڈائری نہیں ملی، غزہ سے کسی کی ڈائری نہیں ملی کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر قتل و ظلم کے قصے ہوں. غزہ میں کوئی ڈائری نہیں ملی کہ جس میں بچوں کے بمبوں سے اڑائے ہوئے لاشیں آسمان سے بات کر رہے ہوں ان کے قصے ہوں. غزہ سے کوئی ان کو ایسی ڈائری نہیں ملی کہ جس میں مسلمان مائیں بہنیں اور بیٹیوں کی سمتی ہوئی آئے ہوں. کوئی ایسی ڈائری نہیں ملی غزہ سے. صرف ملالہ کے لیے ملی تھی زبان کے لیے، یا پھر صرف یہ زبان اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. افسوس کی بات ہے. اللہ تو فرماتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. فرمایا کہ میرے حبیب کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان کے اوپر سختی کرو، اس لیے کہ جب یہ دنیا میں ہیں تب بھی ذلیل ہیں، اور مار کے جب جہنم میں پہنچیں گے تبھی ان کے لیے ذلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں جا سکتے آپ اسرائیل میں، فلسطین میں ان کی مدد کرنے کے لیے، کم از کم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. پیپسی نہیں پیئیں گے تو باہر کو نہیں جائیں گے، کوک نہیں پیئیں گے باہر کو نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باقی حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو، اب فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کو ویسے ہی حرام سمجھو. ورنہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو رب پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآمین.